نحمد ونصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذالک بأنہم تحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 106 سے 111 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ آیت 106۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت 107۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ آیت 108۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ آیت 109۔ ترجمہ: جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے بحرز ان کے جن پر جبر کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر کا ارتکاب کیا ان پر اللہ کا قہر ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت پر محبوب کر رکھی ہے اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہی ہیں جن کے دلوں کا نور، جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی بے خبر ہیں۔ یقین مانو یہی آخرت میں بھاری نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 106 سے 109 کا۔ تفسیر: آیت 106 مرتد پر اللہ کا قہر و غضب ہے، یعنی جو مرتد ہو جائے اور اس کا دل کفر سے مطمئن ہو اس پر اللہ کا قہر اترے گا، کیونکہ اسے ایمان کا علم ہے مگر پھر بھی اس سے کترا رہا ہے۔ یقیناً ایسوں پر آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ آیت 107۔ مرتد کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، چونکہ مرتد نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور دنیا ہی کی وجہ سے ایمان لا کر کفر اختیار کیا، اس لیے اب انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی اور یہ سچے دین پر نہیں جم سکتے۔ مرتد کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ آیت 108۔ ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے، اب یہ مفید نصیحتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب یہ ان قوا سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہیں۔ مرتد آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ آیت 109۔ جس میں ایسی بری باتیں موجود ہوں وہ لامحالہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائیں گے۔ خود تو ڈوبے ہی تھے، گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ مجبور لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنہیں جبریہ کافر بنایا گیا مگر ان کے دل ایمان و یقین سے مطمئن رہے، ان پر اللہ کا قہر نہیں اترے گا، کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں
اور ان کے دلوں میں بھی نور ایمان ہے، یعنی اس حکم سے وہ مستثنیٰ ہیں جو زبان سے تو مشرکوں کے موافق ہوں اور مار پیٹ کے خوف سے اظہار کفر کرتے ہوں، مگر دل سے ان کے موافق نہ ہوں۔ اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت عمار بن یاسر کے بارے میں اتری جب انہیں مشرکوں نے ایذائیں پہنچائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو مجبوراً آپ نے اپنی زبان سے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ آخر مشرکوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ دوڑے دوڑے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے، یا رسول اللہ، آج میں نے ڈر کی وجہ سے زبان سے کافروں کے سامنے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، مگر میرے دل میں آپ کی تصدیق ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ محمد بن عمار کہتے ہیں، ایک دفعہ کافروں نے میرے والد عمار کو پکڑ کر طرح طرح سے ستایا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ انہوں نے گھبرا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر اس کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ پوچھا، اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ بولے، ایمان سے مطمئن تھا۔ فرمایا، اگر مشرک پھر ستائیں تو پھر زبان سے یہی کہہ دینا۔ عمار نے گھبرا کر کافروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو برا کہا اور بتوں کی تعریف کی۔ پھر آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو برا بھی کہہ دیا اور ان کے بتوں کی تعریف بھی کر دی۔ پوچھا، تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ بولے، ایمان سے مطمئن تھا۔ فرمایا، اگر مشرک پھر ستائیں تو پھر زبان سے یہی کلمہ کہہ دینا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حالت جبر میں کفریہ کلمہ جائز ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جس پر کفر کے لیے جبر کیا جاوے وہ جان بچانے کے لیے کفریہ کلمے استعمال کر سکتا ہے، البتہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ زبان سے کفر کا اظہار نہ کرے اور اللہ کی راہ میں جان دے دے، جیسے بلال نے کیا اور جان پر کھیل گئے، مگر عہد ہی پکارتے رہے۔ کافروں نے آپ پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے، سخت گرمی میں گرم ریت پر ننگا لٹا کر اوپر سے جھلستا ہوا ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا، اگر اب بھی شرک پر راضی ہو جائے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، مگر اس کوہ پیکر عزم والے مسلمان نے شرک کو گوارا نہ کیا اور عہد ہی کا نعرہ لگاتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایسا کلمہ معلوم ہوتا جس سے تم عہد سے زیادہ چڑھتے ہو تو آج میں وہی استعمال کرتا۔ ایسے ہی پکے عزم والے مسلمانوں نے اسلام کا بول بالا اور کفر و شرک کا منہ کالا کیا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، آمین۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا واقعہ اسی طرح جب مسلمہ قذاب نے حبیب بن زید انصاری سے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ بولے، ہاں، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بولا، کیا تجھے میری رسالت کا بھی اقرار ہے؟ فرمایا، میں سنتا نہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے کا اللہ کی راہ میں ایک ایک عضو کاٹا گیا، مگر آخری دم تک توحید و رسالت کے اقرار پر جمے رہے۔ عبداللہ سہمی کا واقعہ، ایک دفعہ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو گرفتار کر لیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، عیسائی ہو جاؤ، آدھی سلطنت دے دوں گا اور شہزادی سے شادی کر دوں گا۔ بولے، اگر تو مجھے نہ صرف اپنی بلکہ تمام عرب کی حکومت اس لالچ سے دے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک سیکنڈ ہی کے لیے چھوڑ دوں تو بھی میں تیری بات ٹھکرا دوں گا۔ بولا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ فرمایا، تجھے اختیار ہے، میں تیرے پاس اسیر ہوں۔ آخر بادشاہ کے حکم سے آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا اور تیر اندازوں نے پاس ہی سے آپ کے پیروں اور ہاتھوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ بادشاہ یہی کہتا رہا کہ اب بھی عیسائی بن جا، تجھے چھوڑ دوں گا، مگر یہ تیر پر تیر کھاتے رہے اور بادشاہ کی درخواست ٹھکراتے رہے۔ پھر آپ کو صلیب سے اتار لیا گیا اور ایک تانبے کی دیگ لائی گئی اور اسے خوب گرم کیا گیا اور ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی اس دیگ میں ڈال دیا گیا جو دم کے دم میں جل کر کباب بن گیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اب بھی عیسائی ہو جاؤ ورنہ تجھے بھی اسی دیگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ کے حکم سے آپ کو دیگ میں ڈالنے کے لیے چرخی سے اٹھایا گیا۔ اس وقت آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سوچا شاید یہ ڈر گیا ہے، اب عیسائی بن جائے گا۔
اس لیے اس نے آپ کو بلا کر پوچھا کیوں روتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے جو اس گھڑی اللہ کی راہ میں اس دیگ میں جا کر ختم ہو جائے گی۔ آہ کاش میرے پاس میرے جسم کے روئیں کی برابر جانیں ہوتیں اور ہر جان کو اللہ کی راہ میں یہی عذاب دیا جاتا، تب تو میرے دل کو چین اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا تھا اور کچھ دنوں کھانا پانی بھی روک دیا تھا، پھر آپ کے پاس شراب اور سور کا گوشت بھیجا لیکن آپ ان کے پاس بھی نہیں گئے۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتا؟ بولے اس وقت میری اضطراری کی حالت ہے اور یہ کھانا میرے لیے حلال ہے، مگر میں نے اسے اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ تو خوش ہوگا، میں تجھے خوش کرنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا میرے سر کا بوسہ لے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر۔ بولا مجھے منظور ہے۔ آخر سر چوما گیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا۔ جب عبداللہ واپس مدینے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا ہر مسلمان کو عبداللہ کا سر چومنا چاہیے اور سب سے پہلے میں چومتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اٹھ کر ان کا سر چوم لیا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ آیت 110۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ آیت 111۔ ترجمہ: پھر آپ کا رب انہیں جنہوں نے فتنوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 110 111 کا تفسیر۔ مشرکوں کے ساتھ بچاؤ کے لیے زبانی موافقت معاف ہے۔ 110 آیت یہ مسلمانوں کی دوسری قسم ہے جو مکے میں کمزور و رذیل و ذلیل تھے اور فتنے کے وقت مشرکوں کے ہم زبان ہو گئے تھے، پھر موقع پا کر ہجرت کرائے اور وطن بیوی بچے مال دولت سب چھوڑ آئے تاکہ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کریں اور مسلمانوں میں شریک ہو کر کافروں سے صبر و ثبات کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ اللہ ایسوں پر مشرکوں کی ہم زبانی کے باوجود بڑا ہی مہربان ہے اور ان کے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ آیت 111۔ قیامت کے ہولناک دن کی یاد، یعنی قیامت ہولناک دن یاد کرو جب ہر شخص اپنی طرف سے خود ہی جھگڑے گا اور کوئی عزیز اس کی حمایت میں نہ جھگڑے گا، نہ باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے، نہ بھائی بھائی کی طرف سے، نہ بیوی شوہر کی طرف سے، نہ شوہر بیوی کی طرف سے۔ غرض اس دن اپنے نفس کے سوا کسی کو پرواہ نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، نہ نیکی کا ثواب گھٹے گا اور نہ بدی کی سزا بڑھے گی، کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 106 سے 111 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔